بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے نامعلوم دوست۔ رات کافی ہو گئی تھی لیکن راضی ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ تصویر مکمل کیے بنا سونا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ماما کمرے میں آئی تھی اور پوچھا تھا تمہارے کمرے کی لائٹ کیوں جل رہی ہے، ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ راضی نے ماما کو بتایا کہ اسکول میں مصوری کا مقابلہ ہے، جس کی پینٹنگ سب سے اچھی ہوگی اسے انعام ملے گا، اور وہ پینٹنگ شہر میں ہونے والی ایک بڑی نمائش میں رکھی جائے گی۔ ماما اسے شب بخیر کہہ کر جلد سونے کی تاکید کر کے چلی گئی تھی۔ اب راضی ہاتھ میں برش تھامے سامنے رنگ رکھے ہوئے بہت بڑا شاہکار تخلیق کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے ذہن میں جو بھی خیال آتا وہ یہ سوچ کر اسے رد کر دیتا کہ نہیں، اس سے بھی اچھا کوئی اچھوتا سا خیال ہو جس کو وہ رنگوں میں ڈال کر کینوس پر منتقل کرے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ راضی نے سوچا وہ تصویر بنانا شروع کر دے، ہو سکتا ہے بنانے کے دوران اچھے آئیڈیاز ساتھ ساتھ آنے لگیں اور کچھ اچھا بن جائے۔ اچانک ہی اسے یاد آیا کہ آج شام پارک سے واپس آتے ہوئے اسے سڑک پر گرا ہوا شناختی کارڈ ملا تھا جو اس نے اپنے دوستوں کو دکھایا تھا کہ کسی کے والد کا تو نہیں لیکن کسی نے حامی نہیں بھری تھی۔ ایک دوست نے کہا تھا کہ اس شناختی کارڈ پر جو تصویر ہے اس سے تو یہ انکل غیر ملکی لگ رہے ہیں۔ ایک دوست نے کہا ان انکل کا بال بنانے کا سٹائل بہت پیارا ہے۔ راضی کو خیال آیا کہ کیوں نہ شناختی کارڈ والے انکل کی تصویر بناؤں۔ یہ سوچتے اس نے شناختی کارڈ پر دیکھ کر ایک زبردست پینٹنگ تیار کر لی۔ رنگوں کے مناسب استعمال سے اس تصویر کی خوبصورتی مزید بڑھ گئی۔ اس نے اس تصویر کو پینٹ کرتے ہوئے بالوں کے سٹائل پر بہت محنت کی اور تصویر پر کیپشن دیا، نامعلوم دوست۔ دوسرے دن اسکول کے بڑے ہال میں مقابلہ تھا۔ مشہور مصور آئے ہوئے تھے جو مقابلے کے جج تھے۔ بہت سی اچھی تصاویر مقابلے میں پیش کی گئی۔ پہلا انعام راضی کو ہی ملا اور اس کی بنائی تصاویر کو شہر کی ایک بڑی آرٹ گیلری کی نمائش میں شامل کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ جس دن آرٹ گیلری میں تصاویر کی نمائش تھی، راضی اپنے ماما پاپا کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ وہ سب لوگوں کے اپنی بنائی تصاویر پر کیے گئے تبصرے سن رہا تھا۔ سب لوگ اس کی بنائی تصاویر کی تعریف کر رہے تھے کہ بچے نے یونانی نقوش والے شخص کو کس مہارت سے پینٹ کیا ہے، بالوں پر بہت محنت کی ہے۔ راضی اور اس کے ماما پاپا یہ تبصرے سن کر خوش ہو رہے تھے۔ اچانک کسی نے راضی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی راضی نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی بنائی ہوئی تصویر مجسم اس کے سامنے تھی۔ وہ انکل بھی حیرت سے کبھی راضی اور کبھی اپنی تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، بیٹا آپ نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ راضی نے بتایا کہ مجھے سڑک پر گرا ہوا شناختی کارڈ ملا تھا جس پر آپ کی تصویر تھی۔ اوہو، انہوں نے خوشی کے ساتھ کہا، مجھے کئی روز سے شناختی کارڈ گم ہونے کی پریشانی تھی، کیا وہ آپ کے پاس ہے؟ جی میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، راضی نے کہا۔ شکر ہے، انکل نے سکون کا سانس لیا۔ پھر انکل راضی کے ماما پاپا سے ملے۔ انہوں نے انکل کو اپنے گھر مدعو کیا۔ اگلے دن انکل راضی کے لیے بہت سے تحائف لے کر ان کے گھر آئے۔ پاپا نے ان کے لیے شاندار دعوت کا انتظام کیا تھا۔ انکل ملک یونان سے سیاحت کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور وہ اپنے ملک میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ وہ اپنے شناختی کارڈ کے گم ہونے سے بہت پریشان تھے جو انہوں نے بڑے عجیب انداز میں واپس مل گیا تھا۔ انہوں نے راضی کو بہت سراہا۔ ایک تو اس کے فن کی تعریف کی، یقیناً یہ ایک بہترین کاوش تھی، اور دوسرا یہ کہ اس طرح
ان کا گمشدہ کارڈ ملنے کے ساتھ ساتھ ایک نامعلوم دوست ایک بہترین دوست بن گیا تھا اور وہ راضی کی فیملی کے پکے دوست بن گئے۔ انہوں نے راضی کو اپنی فیملی سے ملوایا۔ ان کا ایک بیٹا راضی کا ہم عمر تھا، اس سے بھی مصوری کا شوق تھا، وہ بھی راضی کا دوست بن گیا۔ راضی کے پاپا نے انہیں سیاحت کے ایسے مقامات کے بارے میں بتایا جن کے بارے میں انہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے۔ جب انکل اور ان کی فیملی کے واپس جانے کا وقت آیا تو راضی بہت اداس ہوا، لیکن انکل نے کچھ عرصے بعد ہی ان سب کو یونان سیاحت کے لیے بلوایا۔ راضی کے ماما پاپا کو یونان بہت پسند آیا۔ اب راضی ڈاکٹر بن چکا ہے اور اس کی شادی یونانی انکل کی بیٹی مرینا سے ہو گئی ہے۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ کبھی کبھی جب ان کی آپس میں ہلکی پھلکی نوک جھونک ہوتی ہے تو دونوں غصے میں یہ کہنا نہیں بھولتے، کاش سڑک پر گرا کارڈ نہ ملا ہوتا۔ اور مرینا کہتی ہے کاش آپ کو میرے پاپا کا کارڈ نہ ملا ہوتا۔ اس پر دونوں ہنس دیتے ہیں اور لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔